قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی صحیح، آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل، بات تو تھوڑا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھی، بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے۔ بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کانٹا نظر آیا، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے، آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں، سائڈ سے گزر گئے کہ چلو مجھے نہ لگے، میں ذرا اس طرح یوں ٹرن مار کے نکل جاتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا؟ تو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نا رہے گا۔ اور پھر سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب فقہا سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے نا، ہر آدمی فنٹر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس، اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز بولو نہ ہٹائے۔ اس خوشی میں ایک گلاس پانی پلا دیں ذرا مجھے، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، جو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہ ہو۔ میں یہ کر رہا تھا، یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا جس نے یہ کیا وہ کافر ہے یا ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کافر ہو گیا، واقعی وہ کافر ہو گیا، اب نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ پہلے کفر کے فتوے مارکیٹ میں بہت سستے ہوئے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، سب سے آسان کام توہین رسالت کا فتویٰ ہو گیا ہے، توہین اہل بیت کا فتویٰ، یہ سب سے آسان کام ہو گیا. اس بیس پہ میں ابھی سکھر گیا، امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. میں رک گیا، میرا نام بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، مفتی طارق مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیت. میں نے رومال لپیٹا، پتلی گلی سے نکلا. میں نے کہا یہاں کسی نے دیکھ لیا تو اخبار میں کل ہم بھی آئے ہوئے ہوں گے. ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے؟ اخبار میں. بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتویٰ. بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے، پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو، کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی، دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے، وہ خالی نہیں کر رہا، توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر. کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے، اس کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو بنا لی، جج کو دکھایا. اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا، میں کیا کروں یار. جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا. وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی. اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے، اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا. تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے، اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے. لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنے اوپر ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ جس کو افورڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو اس لیے جذباتی پن جو ہے نا، جذباتی پن اس کو چھوڑو، ہوش کے ناخن لیں. پانی پی کے پھر آگے بات کنٹینیو کرتا ہوں. ابھی مجھے تپا ہوا کیوں ہے، ابھی بتاتا ہوں کیوں تپا ہوا، وہ میں نے ابھی تک بتایا نہیں آپ. تو کیا بات چل رہی تھی؟ تپے ہوئے کیوں ہیں، یہ بات نہیں چل رہی تھی. موضوع چل رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا. علماء کہتے ہیں دیکھو، جس آدمی کے پاس 10 روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے. مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس، لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا. عرف میں مالدار، دار کہتے ہیں رکھنے والا، فارسی کا لفظ ہے. مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی مال ہو. معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو، اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے. گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، کھاتا اچھا ہو، مال جھلکتا ہو. معتد بھی ایک کوانٹٹی ہو، ایک خاص مقدار ہو. اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے؟ مالدار. اور اگر دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے 10 روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے؟ حالانکہ مالدار وہ بھی ہے، کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے. ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس تو وہ بھی مالدار ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے؟ مالدار. تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو، ایماندار وہ بھی ہے، مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ایماندار داری کا ایک لیول ہے، اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے. وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے
وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن، مسلم یا ایماندار کہا جا سکے. گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ، لیکن اس لائق نہیں ہے، کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف 10 روپے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے، اصطلاح کے لحاظ سے، آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے، نکاح باقی ہونے میں، بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا، کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو. لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے، مسلم کہے. اس قابل نہیں ہے وہ. اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا، نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے. جیسے جو چڈی بنیان، دھوتی بنیان میں، چڈی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں، غریب چڈی میں نہیں گھومتے، میں نے دیکھا ہے. غریب دھوتی میں گھوم لے گا. چڈی کس کا فیشن ہے؟ مالداروں کا. تو چڈی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے. دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے، ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس، لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جا سکے. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ بولیں اللہ کا شکر ہے مالدار ہیں بھائی، ہم کھاتے پیتے ہیں، کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے، کھاتے پیتے ہیں، مالدار ہیں. وہ خوش ہو گئے، انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا، وہی کھاتا پیتا ہے. آپ جھونپڑے میں لے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو، پرانا سا صندوقچہ تھا. بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی، آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ گٹکا کھا بھی رہا ہوں اور سگریٹ پی بھی رہا ہوں، کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی. اب کم از کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا. میں نے کہا تھا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، تو کھا بھی رہا ہوں. دیکھو دال پکی ہوئی ہے، پانی میں تیر رہی ہے، تمہارے سامنے کھاؤں گا. تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی، کھا بھی رہے اور، لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتی. لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے گا، جھوٹے آدمی کہلاؤ گے. کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو، بروس کھاتا ہو، زنگر برگر کھاتا ہو، اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہو، جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. زیادہ تر بیماریاں یہی ہو نا، جو بروس کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں. پھر وہ آپ پہلے ہوٹل میں جاتے تھے، وہ آپ کو 20 قسم کے کھانے گنواتا تھا. ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے، کوفتے ہیں، کڑی ہے، نہاری ہے، اور رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہوتا تھا اس نے. اب جاؤ انگلش کھانے ہیں سارے، پتہ ہی نہیں چلتا ابے تو کیا کہہ رہا ہے بھائی. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں تو وہی عادت ہے بھائی شوربے والے کھانے کھانے کی. یار اتنا مزہ آتا ہے ڈبو ڈبو کے کھاؤ روٹی کو. اس میں ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں، کھایا کرو. بڑے گوشت میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور سرید بنا کے اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا مزہ آتا ہے یار. کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں ہے. پیزے ویزے گئے تیل لینے ان کھانوں کے سامنے. اتنے مزے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے، سب چھوڑ دیے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے. وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی، جن میں صحتیں بھی گئیں اور ذائقے بھی گئے. مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں. تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری. لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوٹل میں بیٹھ کے کھاؤ. گھر لا کے کھاؤ پھر مزہ نہیں آتا، یا گھر میں ہی بنی ہو. کوفتے ہیں، ایسی مزے مزے کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا فضول چیزیں لگا دیں یار. خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے. دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے، تکلیف دہ چیز نظر آئی، اٹھاتا نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا ہی ایماندار ہے. اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک رہا ہے. اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے.
یعنی یہ تو کوئی, اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے, تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے, یہ غریب ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا, تو یہ تو بھکاری ہے. بھکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں, بے دین ہوں, نمازی ہوں, بے نمازی ہوں, روزے دار ہوں, روزے چھوڑنے والے ہوں, داڑھی والے ہوں, بغیر داڑھی والے, یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات, تکلیف دہ چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں. گاڑی اردو ہے, اس کو مفہوم سمجھ آتا ہوں. جزیات کیا مطلب؟ مثالوں سے لا بیان کیا جاتا ہے, قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دہ چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے, اس کی روح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے, جو ان کی ایک خاص اصطلاح تھی. وہ ذرا گاڑی اردو ہے تو پہلے میں وہ بیان کر کے پھر اس کی ذرا تشریح کروں گا. وہ فرماتے تھے عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل ہو گئی. عدم قصد ایذا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچرے کی تھیلی شاپر لے کے جا رہے ہیں کہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لیے, راستے سے دو چار کیلے کے چھلکے اور کچھ گندگی اس سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے گر گئی. آپ نے ٹوکرا اتنا بھرا ہوا تھا کہ کچھ کچرا اس سے راستے میں بولو گر گیا, اور آپ گئے, آپ کچرا پھینک کے واپس آ گئے. اب گلی میں بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے؟ کچرا. تکلیف دہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے جو راستے سے اذا نہ ہٹائے, اذا صرف کانٹے کو نہیں کہتے, اذا گندگی کو بھی کہتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کا ذریعہ بنے. یہ کانٹا تو ایک مثال دی جاتی ہے. اب آپ کو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. اس گلی میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے, تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ بولو نہیں تھا. عدم قصد ایذا, ایذا کا قصد میرا نہیں تھا, تکلیف پہنچانے کا ارادہ میرا نہیں تھا. یہ کہو گے نا آپ؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار, رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے یار. عدم قصد ایذا, قصد کہتے ہیں ارادے کو, ایذا کا معنی تکلیف پہنچانا. تکلیف پہنچانے کا قصد کا عدم ہے, تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا, غلطی سے ہو گیا ہے. تو مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں یہ عذر کافی بولو نہیں ہے. ایمان کے اس لیول میں داخل ہونے کے لیے کہ جس میں آپ ایماندار کہلائیں, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا. جب آپ کچرے کی بالٹی گھر سے لے کے نکلے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ پراپر ارادہ کریں کہ میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ تکلیف ہو. تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑی ٹیکنیکل بات. تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا کہ اس پورے فاصلے میں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو
جس سے کسی کو تکلیف ہو. تو یہ عمل نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے. ایک ہے کہ ارادے کے بغیر کوئی عمل ہو جائے, ایک ہے عمل نہ کرنے کا پراپر ارادہ کرنا. جیسے کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے نا, تو کام نہ ہونے کا بھی پراپر ارادہ کیا جاتا ہے. آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ کام خود بخود ہو گیا ہے. بھائی آپ کا ارادہ جیسے کام کا نہیں تھا, کام نہ کرنے کا بھی تو نہیں تھا نا ارادہ. آ رہی ہے بھائی؟ اتنا اب اس سے زیادہ میں نہیں اردو میں سمجھا سکتا, پشتوں میں یہ فارسی میں ہو سکتا ہے. اب یہ آج بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں, کہتے ہیں سوری, جان کر ہم نے نہیں کیا. آپ جب گھر سے نکلیں تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف. بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں, نل کا کھول دیا, دیکھا پانی نہیں آ رہا, اٹھ کے آ گئے, پتلی گلی سے نکل لیے. پھر ٹینکی میں پانی آیا, نل کا بہنا, ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں, خالی, گندگی الگ پڑی ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے. آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی, میرا قصور بولو نا بھائی. آپ نے یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا. آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو, اس کا انتظام کریں آپ. گھروں میں تو بہت ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم کہیں 6 مہینے کے لیے ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے, گھر لاک کر دیا, 6 مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر. 6 مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا. کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا؟ اتنا کافی نہیں ہے. آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پراپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو. تمام ان اعمال کا جائزہ لیتے آپ, یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپا ہوا ہو سکتا ہے کوئی نل کا کھلا ہوا ہو. ایک صاحب, یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں, یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ ان پڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا. بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا, اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں, کہ ساری زندگی کے اعمال کو اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو. یہ کوئی ہلکا جرم ہے؟ ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے, بہت اذیت والی موت ہے یہ. لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں آپ, سچی مچی کا, پرانا واقعہ ہو گیا اس لیے ان کو نہیں پتا چلے گا میرا بیان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ایسی غلطیاں کر کے ویسے بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں صرف وہ پیسے یاد رہتے ہیں جو ہم نے کسی کو دیے ہوئے ہیں, کہ وہ واپس لینے ہیں. جو دینے ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے اکثر. محترم 6 مہینے کے لیے کہیں ٹریولنگ کے لیے گئے ہیں, جب نلکا کھولا نا گھر میں تو پانی نہیں آ رہا تھا, ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہوگا. اکثر بچے گھر میں ایسا ہی کرتے ہیں, نلکا کھولتے ہیں پانی نہیں آ رہا, کھلا چھوڑ کے, بچے کیا بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جب پانی آتا ہے تو پہلے آدھی ٹینکی ضائع ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی ٹائم پہ آئے گا تو میں بند تو کر دوں اس کو. سفر پہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد آئے تو پانی کا بیڑا غرق ہوا تھا. پورے اپارٹمنٹ فلیٹ کا جو ہے نا پریشان تھا کہ پانی کھا کون رہا ہے. ایک تو پینا ہوتا ہے نا, کھانا ہوتا ہے, کہاں جا رہا ہے یہ پانی, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پتہ یہ چلا کہ یہ محترم لمبے سفر پہ گئے تھے تو فلیٹ میں انہوں نے اپنے گھر کا نل کا کھلا چھوڑ دیا. کتنی سخت اذیت نا سب کو. لیکن مسلمان ہوگا تو یہ کام لازمی کرے گا, کیونکہ مسلمان کا مذہب محرم کے جلوس ہے, ربیع الاول پہ جلوس ہیں, سفر کو منحوس سمجھنا,
پوری رات لاؤڈ اسپیکر میں بھونپو لے کے لوگوں کے کان خراب کرنا, سمجھ رہے ہیں نا, ہر تھوڑے دن کے بعد دھرنے کے نام پہ کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دینا. اٹ از کالڈ اسلام. یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ اسلام ہے. یہیں سے شروع ہوگا, پھر کسی کو پکڑ کے پیل دینا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نقل کفر توہین کی ہے, چاہے وہ بیچارہ 100 دفعہ وضاحتیں بیان کر رہا ہو کہ نہ میرا ارادہ تھا, نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں. سیاق و سباق دیکھو. مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان. اپنی طرف سے پوری کوشش کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے. زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی, حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں. آپ اپنی طرف سے, آپ رانگ سائڈ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا. بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کا ارادہ. آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے, خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا. دیکھو اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے, اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے, یورپ میں قابل معافی ہے, لندن میں قابل معافی ہے, امریکہ میں قابل معافی. تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھائی پی ہوئی تھی. اسلام میں قابل معافی بولو نہیں. اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی. اب شرابی کا جب نشہ اترا, وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا, میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا, یہ تو ماموں نکلا. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں نا 1-2 شرابی بھی تھے, وہ سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے. 20-25 بندوں کو نکال کے لے آئے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, شاباش دو یار, ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے, اتنی بہادری کہ آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے. لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا, بولے کم بخت, جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے مارنا وسیم کو کوئی نہ مار دے خام خامے, آپ نے مارنا قطب الدین کو تھا, مار سبکتگین کو دیا آپ نے غلطی سے, لیکن آپ سے قصاص لیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں, سمجھ رہے ہو نا, آپ کو پتا نہیں تھا, پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں. اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا, لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے. آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں, بندہ مار دیں, پوری دیت لی جائے گی آپ سے. اسلام میں شراب قابل معافی نہیں ہے, نشہ قابل معافی نہیں, پوری دنیا میں ہے قابل معافی. نشے کی حالت کے بغیر جرم اور نشے میں جرم کی نوعیت میں فرق ہے, اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, ان کی عورتیں کہتی ہیں فتویٰ لے کر آؤ طلاق نہیں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ شکر کرو ہو گئی ہے, شکر کرو, کیونکہ آج اس نے شراب پی کے طلاقیں دی ہیں, کل بھیجا بھی اڑا سکتا ہے, چاقو بھی مار سکتا ہے, اور سوری کر لے گا. جیسے طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے, سوری بیگم میرا ارادہ نہیں تھا, کل گلا بھی کاٹ سکتا ہے اور کہے گا میرا ارادہ نہیں تھا. لے شرابی تو پی کے دے ہی دے تو زیادہ اچھا ہے, جان چھوٹی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ڈرائیونگ میں جو آپ بائکوں والوں کو فاسٹ ٹریک پہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو, تم اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کے تم فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو, ذرا سی بائک سلپ ہوئی, کراچی کا کنٹینر اسٹیکر بنا کے نکلے گا, سب کو چپکا کے نکل جائے گا. آپ تو کہہ لو گے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بائک پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا, میرا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے نہ مارنے کا ارادہ ہو, یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں نے ایسا کام کیا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو کی زندگی چاہتا ہوں. آپ کیوں فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو بائک کو؟ آپ کنارے پہ کیوں نہیں چلا لیتے؟ لینڈ کروزر الٹے ہاتھ سے گزر رہی ہوگی اور پٹپٹی سی بائکیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہوں گی. تو کیا ایسا شخص نبی کی نظر میں مومن ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو, اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہو؟ آپ ذرا ضیاء الدین اور عباسی شہید ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو ایمرجنسی وارڈ میں, ہر تھوڑی دیر میں کسی موٹر سائیکل والے کا جنازہ آ رہا ہوگا, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, ہر تھوڑی دیر میں.
ہیلمٹ تو پہننا ہی نہیں ہے نا, اور جو ہیلمٹ پہنے جا رہے ہیں نا اس سے بہتر ہے نہ پہنتے. یہی ہیلمٹ سر میں گھستا ہے, اتنے سستے سستے ہیلمٹ جو صرف پولیس والے کے چالان سے بچا سکیں آپ کو. تو شاپر چڑھا لو بھائی, تربوز کا چھلکا نا, تربوز کاٹو درمیان سے, گودا نکالو, پہن کے چلے جاؤ, چالان پھر بھی نہیں ہوگا آپ کا. پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے اپنی جان پہ. اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری, دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری. اگر آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چالان ہو جائے گا, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ کے لیے وہ گاڑی چلانا جائز, بولو نا, نہیں ہے. کیوں دھوئیں لوگوں کے منہ میں تھوپ رہے ہو؟ جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپیڑے دیواروں پہ مت چپکاؤ اللہ کا واسطہ. بلغم جو ہے نا جگہ پہ پھینکیں, پانی سے بہا دیں اس کو. اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں, اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو. پیدائشی بھنگی ہے تو وہ الگ بات ہے, ذرا سا بھی اس کے اندر سینس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے, پان کی پیکیں, نسوار کی پٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لعنت والی چیزوں سے بچو جس پہ براہ راست اللہ کی لعنت. ان میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا, کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ نے وہیں پیشاب کر دیا, وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی. تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا, وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا, اس میں پان کی پیکیں پھینک کے چلے جانا. پان والوں کو دیکھیں وہی ادھر لگ رہا ہوتا ہے, وہی نوٹ پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آ کے. ابے اتنے لوگوں نے اس پہ تھوک لگایا ہے, تم لگا رہے ہو, پتہ نہیں کون کون سے جراثیم تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو نہ ہو. تو عقیدت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال ہو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک مرید تھا, اپنے پیر کو جوتے نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ, کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا, وہ متواضع تھے, وہ چپل نہیں اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو, ان کو شرم آتی تھی اس سے. تو پیر صاحب نے چپل اٹھا لی, مرید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف. چپل پکڑی, پیر صاحب نے چھوڑی, ہاتھ مروڑا, بیچارے کا بازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا, اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے. تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے. تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگلے کی واٹ لگ جائے, آپ کی محبت میں کمی نہ آئے. میں بکریاں بھی چراتا ہوں, مجھے بڑا شوق ہے. آج کل بکریاں مجھے شوق ہے چرانے کا, لیکن وہ بھی اب نہیں چرا پاتا میں. وہ بھی اب یا تو ہولیا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیپ پہنے, کالا چشمہ لگائے, رومال لپیٹے, کیپ پہنے, اس میں سیو ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر کوئی پہچان لے نا اس سے بڑا اسکینڈل بن جائے گا. چشمہ لگا کے پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے تو نہیں جا رہے, مفتی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی سکون کی زندگی گزار